اچھا، جو ہمارا آج کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے ایک کام اور کیا، اس نے فاصلے مٹا دیے، یا اسے میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو جو آج دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ یعنی جس طرح پہلے لوگ ایک گاؤں میں آپس میں مربوط تھے، اس طرح پوری دنیا آپس میں مربوط ہو گئی ہے۔ یہ جو مربوط دنیا، آپس میں جڑی ہوئی دنیا، جس کا مطلب یہ کہ گاؤں میں کوئی بندہ تنہا نہیں رہ سکتا ہے، وہ جیے گا کیسے تنہا رہ کے؟ آئسولیشن میں گاؤں میں کوئی بندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح آج کی دنیا میں کوئی ملک، کوئی سوسائٹی باقی دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتی، آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ گلوبل ولیج ہے۔ یہ کیوں ممکن ہوا؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے ممکن ہوا۔ یہ ذرائع نقل و حمل اور ذرائع ابلاغ، ان چیزوں نے مل کر اس کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا۔ یہ جو گلوبل ولیج ہے، جب انسان گلوبل ولیج کا باسی بنا، اس کی آزادی سمٹ گئی۔ یہ جو انسان کا یہ والا سفر ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ انسان جنگل میں آزاد ہے، جو مرضی کرے۔ وہی انسان اب ایک قبیلے کا فرد بن گیا، برادری وجود میں آ گئی۔ تو بہرحال برادری کے کوئی اصول ہیں، کوئی قواعد ہیں، آپ نے برادری کے اندر رہنا ہے تو ان کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کی آزادی گھٹ گئی، تھوڑی سی گھٹ گئی مگر گھٹ گئی۔ اب یہ برادری کسی ایسے شہر میں جا کے آباد ہوئی جہاں پہلے سے دو برادریاں آباد ہیں، تو کوئی میثاق مدینہ کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ ایک نیا سوشل کانٹریکٹ وجود میں آئے گا۔ جب نیا کانٹریکٹ وجود میں آئے گا تو نئی پابندیاں وجود میں آ جائیں گی۔ کرتے کرتے جب ایک ریاست وجود میں آ جائے گی تو اس کے قوانین ہوں گے، اس کے جو قوانین کا اطلاق ہوگا تو آپ کی آزادی کا دائرہ اور سمٹ گیا۔ اور جب گلوبل ولیج بن گیا تو ہر ریاست کہنے کو انڈیپینڈنٹ ریاست ہے، کہنے کو ساورن ریاست ہے، لیکن ہر ریاست اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابند ہے یا نہیں ہے؟ تو کدھر گئی اس کی ساورنٹی؟ ساورنٹی کی تو تعریف ہی آپ یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایکسٹرنل بائنڈنگ اس کے اوپر نہ ہو۔ یہاں پہ تو موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے خالص پولیٹیکل سائنس کی روح سے بھی دنیا در حقیقت ایک سٹیٹ میں بدل چکی ہے، اگرچہ کہ اس کا باضابطہ اعلان ہونا باقی ہے، لیکن دنیا کی کوئی ریاست اقوام متحدہ کے بعد ایک ساورن سٹیٹ کہلانے کی حقدار ہی نہیں رہی ہے، اس لیے کہ اقوام متحدہ کا جبر اس کے اوپر آ گیا، تو آزادی اور سمٹ گئی۔ جب آپ کی آزادی سمٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر اجتماعیت کا جبر آ گیا ہے۔ اب یہ جو پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آیا انسان کا، جب اس پوائنٹ آف ویو کے تحت آپ ایک اجتماعی نظام آپ نے بنایا، تو اس کی تین بنیادیں، جو تین خاص طور پہ اجتماعی نظام کے جو تین گوشے ہیں، سیاسی نظام، معاشی نظام اور سماجی نظام، اگر آپ انہیں درجہ بندی کریں گے، سب سے اوپر سیاسی نظام ہوگا، اس سے نیچے معاشی نظام آئے گا، اس سے نیچے آئے گا سماجی نظام۔ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ چونکہ اس ماڈرن ایج کے لیے تھا، لہٰذا اس نے اجتماعی گوشوں کے بارے میں بھی رہنمائی دی، جسے سیکولر فیلڈ کہتے ہیں، تو محمد رسول اللہ کی رہنمائی اس سیکولر فیلڈ کے لیے بھی تھی، ان اجتماعی گوشوں کے لیے بھی تھی۔ اور دور خلافت راشدہ میں ایک مسلمانوں کے لیے ایک سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، اس کی پوری طرح اس کا اطلاق ہو گیا، اور نوع انسانی نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا چلتا پھرتا۔ لیکن جب یہ یلغار آئی ہے، وہی یہودی یلغار، یہ جو انٹرنل سبوٹیج ہوا ہے مسلمانوں کا آپس میں، تو اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ عبداللہ ابن سبا کون ہے؟ جیسے وہاں سینٹ پال آیا تھا، یہاں عبداللہ ابن سبا آیا۔ یہ ایک یہودی جو ہے وہ مسلمان ہوا، اور اس کے بعد اس نے ساری جو ہے نقب لگائی۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے آپ کا سیاسی نظام الٹ گیا، خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ آج یہ بھی کنفیوژن ہے بہت کہ وہ جو سارا ملوکیت کا دور ہے، لوگ اس کو بھی خلافتی میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ خلافت وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر تھی، اور خود حضور نے فرمایا تھا ثم تکون ملکن عاضن، پھر کاٹ کھانے والی بادشاہی قائم ہو جائے گی۔ یہ جو دور بنو امیہ ہے اور دور بنو عباس ہے، یہ کوئی خلافت کا دور نہیں ہے۔ انہوں نے خلافت کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ حقیقت میں بادشاہت کا دور ہے۔ یہ جو دور ہے، اسے حدیث میں کہا گیا کاٹ کھانے والی بادشاہی ہے۔ تو جب یہ کاٹ کھانے والی بادشاہی آ گئی تو حضور کا بتایا ہوا سیاسی نظام تو ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے دجل یہ ہوا کہ آپ نے بادشاہت کو خلافت سمجھ لیا۔ یہ فریب تھا، یہ بیروب تھا، لیکن سمجھا گیا، اور لوگ آج تک سمجھ رہے ہیں اور بڑے مطمئن ہیں۔
اور اس کے حوالے دیتے ہیں, اسے کھینچ کے 1924 تک لاتے ہیں. اگر اس میں کوئی جان ہوتی یہ ختم کیوں ہوتا؟ اور سمجھ لیجئے آج دنیا میں اسلام اگر بدنام ہے, اس کا جو سبب, ایک تو آج کے دور کا مسلمان ہے, لیکن اس کا جو بڑا سبب ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت آ گئی, آپ نے اسلامی تعلیمات کو پیٹھ دکھائی, آپ بھی ایک امپیریل پاور بن گئے. یہ میں مانوں گا کہ آج کی امپیریلسٹ پاور جو کچھ کرتی ہیں, مسلمانوں نے اتنے مظالم نہیں کیے, لیکن کیے تو ہیں. اپنے اقتدار کو توسیع دینے کے لیے, مملکت کو توسیع دینے کے لیے جنگیں لڑی ہیں, مال و دولت کے لیے جنگیں لڑی ہیں, نام سب کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا استعمال ہوا ہے. اس وقت تو کر لیا آپ نے, آج بھگتنا پڑ رہا ہے, اسلام بدنام ہو گیا. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا پاکستان بنانے کے حوالے سے؟ اگر ہمیں موقع مل گیا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمانوں کی ریاست وجود میں آ جائے, تو ہمیں موقع ملے گا کہ عرب امپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھا سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے میں ہمارا اپنا ہاتھ ہے, اور دنیا میں وہ بدنام ہوا ہے. اور آج بھی کچھ ہیں کہ جو اسی کو سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے تو اب کدھر چانس ہے اور کہاں امکان ہے کہ وہ واپس آ جائے. اس کو تو دنیا رد کر چکی ہے, بادشاہت کو دنیا جو ہے وہ اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ چکی ہے, اب کدھر سے آ جائے گی وہ؟ تو وہ تو بھول جائیں قصہ. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے یہ سیاسی نظام اڑا ہے. اچھا, جب سیاسی نظام میں خلافت نے ملوکیت کی صورت اختیار کی, تو ملوکیت تو چل ہی نہیں سکتی جاگیرداری کے بغیر. یہ بڑی خاص بات ہے, اس کو سمجھ لیں. بادشاہ وہ کیسے چلے گا؟ اس کو فوج چاہیے. فوج کیسے بنائے گا؟ فوج ہوتی ہے جاگیرداروں کے پاس, وہی جو مزارے ہوتے ہیں وہی فوج ہوتی ہے. چنانچہ آپ کو پتہ ہے پرانا جو بادشاہی نظام تھا, اس میں جو دربار میں لوگ آ کے بیٹھتے تھے, اس میں منصب ہوتا تھا. یہ 5000 منصب دار ہے, یہ 10,000 منصب دار ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے پاس 10,000 فوج ہے, اس کے پاس 5,000 فوج ہے. زمین کون الاٹ کرے گا؟ بادشاہ الاٹ کرے گا. جس کے پاس زمین ہوگی وہ اتنے بندے رکھ لے گا, وہ اس زمین کی پیداوار سے وہ بھی کھائیں گے, وہی فوج ہے. کل بادشاہ کو ضرورت پیش آئے گی, وہ اس منصبدار کو کہے گا فوج پیش کرو, وہ لے کے آ جائے گا. تو بادشاہی نظام کے ساتھ جاگیرداری نظام لازماً آئے گا. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کہا کہ 3 سال اگر تم اپنی زمین خود آباد نہیں کر سکتے, اپنے بھائی کو دے دو. چاروں ائمہ کہہ رہے ہیں کہ غیر حاضر زمینداری جو مزارعت ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ سب ہوتے ہوئے جیسے آج اسلامی بینکاری چل رہی ہے, ایسے ہی اسلامی جاگیرداری بھی چل پڑی تھی, اور ایسے پکے اصول بنائے گئے. آج بھی آپ کی وفاقی شرعی عدالت بیچاری سے اور کچھ ہو یا نہ ہو, یہ فتویٰ دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی ہوئی ہے, کسی سے 1 انچ زمین آپ نہیں لے سکتے, اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے. تو بہرحال نتیجہ کیا ہے کہ معاشی نظام دوسری سطح پہ جو تلپٹ ہوا وہ اسلام کا معاشی نظام تھا, اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا. یہ پہلے 2 کام خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئے ہیں. اس کے بعد پھر یلغار آئی ہے جب کمزور ہو گئے آپ, اس لیے کہ آپ نے جب اس بنیاد کو ڈھا دیا, اب آپ کو چاہیے یس مین. جب آپ جبر نافذ کر دیتے ہیں تو اس جبر کے اندر آپ کی پبلک یا آپ کی عوام جو ہے ان کی خودی مر جاتی ہے. جب ان کی خودی مر جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کل جب حکمران بدل جاتے ہیں تو ان کے لیے چینج آف ماسٹر کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آج اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے مسلمان نام کا, عبداللہ نام کا, کل آ کے کوئی منموہن سنگھ بیٹھ گیا, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے اس کی بھی اطاعت کرنی تھی, یس سر, آج اس کی شروع کر دے گا یس سر, کوئی مسئلہ. اس نے تو یس سر سیکھی ہے. وہ لوگ جو آزاد ہوں, جو اپنے خلیفہ کو بھی کہیں کہ اگر تو ٹیڑھا ہو گیا تو یہ تلوار دیکھیے اس سے سیدھا کریں گے. حضرت ابو بکر کو کہا گیا تھا نا. تو یہ جب لوگ کھڑے ہوں, جو موجود ہوں, تو وہاں کوئی باہر والا آئے گا تو اس کے خلاف بغاوت ہوگی, اس کے خلاف جنگ ہوگی, اس کے خلاف لڑائی ہوگی. جب آپ نے نیچے سارے یس مین بھرتی کر لیے ہوں, کوئی باہر والا آ کے قابض ہو جائے گا تو یس سر کے علاوہ کیا ہوگا. چنانچہ جب مغرب اپنی سائنس اور ترقی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ عالم اسلام پر حملہ آور ہوا تو فتح ہی کرتا چلا گیا, کہیں کوئی بڑی ریزسٹنس سامنے نہیں آئی.
اور وہ جو پروسیس شروع ہوا تھا وہ جا کے 1924 خلافت کے خاتمے پر مختتم ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسلام جب بالکل مغلوب ہو گیا، اب معلوم ہوا کہ سیاسی نظام جو کچھ تھوڑا بہت بھی تھا وہ بھی ختم، جو آپ کا معاشی نظام تھا وہ بالکل ختم، اور یہاں تک کہ اب قوانین بھی غیروں کے جن کے تحت آپ کے سارے فیصلے ہوں گے، آپ کے قوانین بھی ختم۔ یہ قانون کا درجہ سب سے نیچے ہوتا ہے، اس لیے کہ قانون کسی سسٹم کو سپورٹ دینے کے لیے ہوتا ہے۔ اب آئیے اس دور میں کہ جس میں اس وقت ہم ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ جو اجتماعی نظام ہوتے ہیں اس میں ٹاپ پہ سیاسی نظام ہے، اس کے بعد معاشی نظام ہے، تیسرا درجہ آتا ہے آپ کے سماجی نظام کا۔ انگریز جب یہاں پہ آیا تو اس نے آپ کے سماجی نظام کو نہیں چھیڑا، ایک لیول پہ ایک خاص اس نے طبقہ ضرور پیدا کیا جو اپنی طبیعت میں انگریز بن گئے۔ وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ عام مسلمانوں کے سماجی نظام کو، سٹرکچر کو اس نے نہیں چھیڑا، وہ انٹیکٹ رہا۔ لیکن یہ کہ جو گزشتہ صدی کے اواخر میں جا کر ایک تصور آیا کلیش آف سویلائزیشنز کا، اور اس تصور کے تحت یہ سمجھا گیا کہ باقی ساری سویلائزیشنز کو زیر کیا جا سکتا ہے سوائے مسلم سویلائزیشن کے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اب مسلم سویلائزیشن کے لیے ایک پلان بنایا گیا۔ اب لوگ بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ کہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، اس وقت بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم تھی، انہوں نے جا کے اس میں شرکت کی تھی، اور یہ اقوام متحدہ نے یہ کانفرنس منعقد کروائی تھی، مسلم ممالک کی کانفرنس تھی، اور اس کا جو ایجنڈا تھا وہ مسلم ممالک کا سوشل سسٹم تھا۔ وہاں پہلی دفعہ سوشل انجینئرنگ پروگرام کا تذکرہ ہے، لیکن بڑا لو پروفائل میں، کوئی اتنا زیادہ اس کو جو ہے اونچا نہیں، اس اونچے سر نہیں اٹھائے گئے۔ پھر اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی بیجنگ میں۔ بیجنگ میں جو کانفرنس ہوئی اس میں پھر وہی ایجنڈا، اس کو اثر نو اس کا اعادہ کیا گیا، ہمارے سارے لوگ بھی گئے وہاں۔ چائنا، چونکہ دوسری جو جس تہذیب کا خطرہ بیان کیا گیا تھا وہ چائنا کی تہذیب تھی۔ اب آپ ذہن میں رکھیے، اس کے بعد چائنا کی ترقی دن دگنی رات چگنی ہو رہی ہے، اور در حقیقت چائنا اب اس کارپوریٹ کلچر کا بالکل پوری طرح حصہ بن چکا ہے۔ وہاں پہ کوئی فرکشن نہیں رہی ہے مغرب اور چائنا کے درمیان تہذیبی سطح پر۔ پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے، یہ پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی۔ یہ مختلف کانفرنسوں کا حاصل کیا ہے؟ جو آپ کے ہاں حقوق نسواں بل پاس ہوا، اور مزے کی بات ہے، آپ کو پتہ کس دور میں پاس ہوا؟ جب آپ کی اسمبلی میں دینداروں کی سب سے زیادہ تعداد موجود تھی۔ تو پوری تاریخ پاکستان میں کبھی اتنے دیندار لوگ اسمبلی میں موجود نہیں تھے، جبکہ اس وقت جتنے موجود تھے کہ جب حقوق نسواں بل پاس ہوا۔ ابھی تو لوگوں کو، اور خاص طور پر آپ سب 2 نفل پڑھیں شکرانے کے، کہ آپ کی خواتین کو نہیں پتہ کہ اس حقوق نسواں بل میں انہیں کیا کیا حقوق دے دیے گئے ہیں۔ یہ آئین جتنی دیر پوشیدہ رہے خواتین کی نظر سے تو آپ کی اچھی چلتی رہے گی، وگرنہ یہ کہ وہ سارے مغربی قوانین جن پر آپ ہنستے ہیں آپ کے ملک میں لاگو ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ کبھی عدالت سے واسطہ پڑے گا تو پتہ چلے گا، کوئی غلطی سے چلا گیا تو وہاں جا کے سمجھ آئے گی کہ اصل میں ہو کیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہی وہ دور ہے جس میں یہ مختلف ٹی وی چینلز لانچ کیے گئے، یہ کھمبیوں کی طرح اگے ہیں، اور اس میں کئی طرح کے کام ہوئے۔ ایک تو وہ ان دانشوروں کو موقع دیا گیا جو کہتے اپنے آپ کو اسلامی دانشور ہیں، حقیقت میں وہ کوئی مغربی دانشور زیادہ ہیں، اسلامی سے ان کا اتنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا کام جو ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ یہ مارننگ شوز اور ایک ڈسٹرکٹیو کام ہوا ہے۔ یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام کے تحت آپ کا در حقیقت خاندانی نظام تباہ کرنے کا منصوبے روبہ عمل ہیں، 20 سال سے روبہ عمل ہیں، ان کے تو اب نتائج نکلنے شروع ہو گئے۔ جو کبھی ہم سنتے تھے مغربی ممالک میں طلاق کی ریشو یہ ہے، وہ آج ہمارے ملکوں میں ہے۔ تھانوں میں جا کے پتہ کریں بھاگ جانے کی ریشو کیا ہے۔ تو در حقیقت ہمارا وہ خاندانی نظام بہت حد تک تباہ کیا جا چکا ہے۔ یہ دجالیت کے مختلف پرتو ہیں۔ دیکھیے یہ سب حسین نعروں کے تحت ہو رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نظام تلپٹ ہوا، آج کے دور میں نعرہ کیا ہے؟ عوامی سلطنت، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ۔ بیچارے جمہور کو پتہ بھی نہیں سلطانی ہوتی کیا ہے۔ سلطانی تو جن کی ہوتی ہے ان کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو نعرہ تو مستانہ دیا گیا نا،
بڑا اٹریکٹیو نعرہ ہے. دجل کسے کہتے ہیں؟ سہانا سپنا دکھانا، سہانا باغ دکھانا، سبز باغ دکھانا. تو جمہوریت سبز باغ ہے کہ نہیں ہے؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. یہ کون کہتا ہے؟ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں. مصور پاکستان، مفکر پاکستان، مبشر پاکستان، ان کا کہنا یہ ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام؟ چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر. اور دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. تو یہ سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے، یہ تو استبداد اور جبر کا ایک ہتھ کنڈا ہے. اور لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں یہ دجل ہے، یہ فریب ہے. اور یہ وہ دجل اور فریب ہے سیاسی سطح پر جس کے اسیر ہو چکے ہوئے ہیں. کیا پیران کلیسا اور کیا جو ہے وہ امامان سیاست، یہ سب کے سب اس ایک ہو میں جو ہے وہ لبیک کہہ چکے ہیں. سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. تو وہ جو جمہوریت کی ہو ہے، اس نے کیا مذہبی لوگ اور کیا پیر اور کیا فقیر اور کیا جو ہے وہ سیکولر، سب ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو نظر آئیں. یہ دجل. معاشی سطح پہ کیا دجل ہے؟ تصور یہ جو بنیادی، انسان مالک ہے دولت کا، دولت اس کی ہے، لیکن یہ کہ جو مالک ہیں وہ کون ہیں وہ آپ نہیں جانتے. آپ کے ہاتھ میں تو کاغذ کے پرزے ہیں جن کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. یہ اوپر نیچے کرنے کا ٹول کس کے پاس ہے؟ آپ نے تو رات سوئے تھے اپنے پاس 1,00,000 روپے لے کے جس کی ویلیو 1,00,000 تھی. صبح آپ اٹھے، آپ کو پتہ ہی نہیں رات کو کیا ہوا، وہ 75,000 رہ گئے. گنے تو لاکھ ہیں، مارکیٹ لے کے جائیں 75,000 ہیں. یہ دجل. اور اب تو خیر ای کرنسی آ رہی ہے، اس سے بھی گئے. آپ کے پاس یہ ATM کارڈ ہے، آپ کے پاس یہ کارڈ ہے، آپ کے پاس وہ کارڈ ہے، آپ نے یہ چلایا وہ چلایا. ایک دن جائیں گے تو پتہ چلے گا یار وہ کھڑکی ہی نہیں کھل رہی ہے. اور اس نے جو آخری جو صورت اختیار کر لی ہے، اب دیکھیے نا دجل، اس دجل کو بھی سمجھے نا سماجی سطح پہ. میرا جسم میری مرضی، نعرہ مستانہ ہے، نعرہ حسین ہے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میرا جسم میری مرضی 20 سال چلے گا، 18 سال سے لے کے 38 سال تک چلے گا، 40 سال تک چل جائے گا. چلیں کچھ اور کاسمیٹکس کے ذریعے سے 7-8 سال اور چل جائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرے جسم کا ٹھکانہ کوئی اولڈ ہاؤس بنے گا. اسلامی تعلیمات میں جب آپ کی ظاہری حسن ختم ہو گیا، اب آپ ماں ہیں تو آپ کے قدموں تلے جنت ہے. یہ حقیقت تھی. اب دجل کیا ہے؟ آپ کا جسم آپ کی مرضی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ماں تو آپ ہے نہیں. آپ کو خود نہیں پتا کہ کس کس ٹوکری میں انڈے دے کے آئیں. نہ بچوں کو پتا میری ماں کون ہے، باپ کا بھی نہیں پتا، ماں کا بھی نہیں پتا. وہ عیدی کو پتا ہوگا یا پتہ نہیں اس کو بھی پتا ہوگا کہ نہیں پتا ہوگا. اور جب آپ کی مارکیٹ ویلیو ختم، آپ کا حسن ختم، آپ کی جوانی ختم، اس کے بعد جیسے ڈسٹ بن میں چیز پھینک دی جاتی ہے ایسے آپ کے لیے اولڈ ہاؤس، کیونکہ ذرا ایوالوڈ اینیمل ہے نا، اس کو جس باڑے میں رکھنا ہے ذرا چلیں اچھی طرح سے رکھنا ہے. اب آپ کے لیے آپ کا مقدر باڑا ہے جسے اولڈ ہاؤس کا نام دیا گیا ہے. دجل یا فریب؟ نہیں. آنکھ تب کھلے گی جب اولڈ ہاؤس پہنچ چکے ہوں گے. لیکن جب آنکھ کھلے اب کس فائدے کی؟ اب کیا فائدہ ہے؟ اب کیا حاصل؟ کوئی بندہ اٹھے جائے، مغرب کی خواتین جو اب 60 سال کی 65 سال کی ہو گئی، ان کے انٹرویو لے، ایک کتاب بنائے، اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو میرا جسم میری مرضی کے کیا نتائج نکلے ہیں. یہی تو دجل و فریب ہے. اچھا ایک اور دجل و فریب، بچے 2 ہی اچھے، بلکہ کوئی بھی نہ ہو تو زیادہ ہی اچھا. یہ جو سارے تصورات ہیں در حقیقت انہوں نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو ایسا اٹریکٹیو بنایا کہ آپس میں تعلق کی بڑی مضبوط بنیاد بچے بن جاتے ہیں. وہ ہوئی نہ تو اس سے بھی تو طلاق کا ریشو بڑھ جائے گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کو سمجھیے کہ جو قرآن مجید کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے. ان تصورات کے نتیجے میں پورے گلوب کے اوپر اللہ سے بغاوت
اللہ کے مقابلے میں سرکشی، اللہ کی حدود کی پامالی گلوبل سطح پہ ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری نوع انسانی ایک عالمگیر ہماگیر ٹریجڈی اس سے دوچار ہو چکی ہے، اور اس فتنے میں گرفتار، مطلب ایک تو یہ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بڑی ٹریجڈی میں ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ وہ فتنہ ہے دجل کا یا دجالیت کا جس میں ہم پوری طرح جکڑے جا چکے ہیں، ہمارا انگ انگ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے، ہم میں سے کوئی اس سے بری نہیں ہے، گلو خلاصی نہیں ہے، کسی کے لیے آزادی نہیں ہے، سب اس کی مٹھی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ باقی اب جو دجال آنا ہے وہ تو بعد میں آنا ہے، لیکن اس کے آنے ہی سے پہلے اس کے جو ایفیکٹس جو آنے شروع ہوئے ہیں، وہ جو جھونکے چلے ہیں، جیسے بارش سے پہلے ہوا آتی ہے مبشرات، تو اسی طرح اس دجال کے آنے سے پہلے جو دجالیت آئی ہے اس نے پوری طرح نوع انسانی کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا ہے۔ یہ ہے در حقیقت جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے تصور رکھا ہے۔ اس کی طرف عام طور پہ لوگوں کی نگاہ نہیں گئی، جنہوں نے دجال پہ موٹی موٹی کتابیں لکھی، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی بالکل، لیکن یہ ہے وہ اصل بات جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب اس میں خاص طور پر جو سورہ کہف میں واقعات آئے ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، دیکھیے پہلا واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس دجالیت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں کہ آپ کو ہر حال میں اپنے ایمان کا دفاع کرنا چاہیے۔ اگر دجالیت اس طرح پریویل کر جائے کہ آپ کے لیے سانس لینا دوبر ہو، تو پھر بھی ان ارضی واسعۃ فیہا فاعبدون، کسی غار میں کسی کھوب میں پناہ لے لو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ایک پرانے زمانے سے ایک قصہ سنا کے بتایا ہے، لیکن جو اسے کنکلوڈ کیا اس کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا۔ ہمارے دوستوں کو اب بھی خیال آتا ہے کسی غار میں جا کے بیٹھ جائیں۔ آج کی دجالیت سے کوئی غار بھی آپ کو پناہ نہیں دے سکتا، سیٹلائٹ سے دیکھے جائیں گے، کہیں نہیں چھپ سکتے۔ جو کنکلوڈ کیا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا، آپ کے رب کی کتاب میں سے وحی کیا گیا، اس کو تلاوت کرو۔ اس سورہ مبارکہ کا پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کتاب اتاری، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، کجی نہیں رکھی، قیمن، بالکل سیدھی کتاب ہے۔ اچھا وہاں پہ آخر اس کے بعد کیا الفاظ آئے؟ کتاب کی تلاوت کرو، اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم ہرگز اس کے سوا اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی پناہ گاہ نہ پاؤ گے۔ تو اللہ کے سوا اگر پناہ گاہ نہیں پاؤ گے تو اللہ کے پاس پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ تو دنیا سے اس دجل سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اچھا دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے سوا تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ تو بالکل سیدھا معنی ہو گیا۔ اگر آپ انڈائریکٹلی بھی لیں تو بھی وہی معنی بنے گا۔ اگر آپ اللہ مراد لیں، اللہ تک پہنچنے، اللہ سے پناہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب سے چمٹنا۔ اور اگر آپ ڈائریکٹ معنی کر لیں تو پھر تو کوئی گنجائش، پھر تو بات ہی سیدھی ہو گئی کہ اس زمانے میں ایمان بچانے کے لیے غار میں گھسا جا سکتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر بچنا چاہتے ہو دجال سے تو سوائے اللہ کے کتاب کے اور کوئی تمہارے پاس ذریعہ نہیں ہے۔ یہ پہلے واقعے کا سبق یہ ہے، حاصل یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس کتاب کے علاوہ کہیں ہدایت تلاش کی، من ابتغى الهدى فی غیرہ، جس نے ہدایت تلاش کی اس کتاب کے علاوہ کسی جگہ پہ، اضلہ اللہ، اللہ اس کو لازماً گمراہ کرے گا۔ تو ہدایت کا منبع و سرچشمہ یہ ہے، اور کسی جگہ سے ہدایت تلاش کریں گے سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ اب میں نے جو ایک پورے جو آپ کو قصے سنائے تھے اس میں ایک دجل اور بھی ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ یہ جو یونان سے منطق آئی تھی اور فلسفے آئے تھے اور اس کے نتیجے میں جو علم کلام ہمارا وجود میں آیا تھا، یہ نوٹ کر لیجئے، یہ علم کلام اس دور کے لیے تھا کہ جو اس ماڈرنزم سے پہلے، پری ماڈرنزم جو ایرا ہے جس میں بادشاہت کا دور ہے انسانیت میں،
اس دور میں تو وہ علم کلام چل گیا. یہ جو نیا دور آیا ہے اور یہ خاص طور پہ جو پوسٹ ماڈرنزم کا دور ہے, اس میں وہ علم کلام اب چلنے والا نہیں. اور اب کی بار جو آپ پر یلغار ہے وہ استخراجی منطق کی نہیں ہے, استقرائی منطق کی ہے. جو سائنٹیفک جو ہے آپ کے اوپر یلغار ہے وہ استقرائی منطق ہے. اور اس ضمن میں سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ قرآن مجید کی اپنی لاجک بھی ساری استقرائی ہے. جب آپ روایت کی بات کریں گے, ایک روایت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے چھوڑی ہے, وہ مغرب سے ہو کر آپ تک پہنچی ہے. ایک روایت وہ ہے جو مسلمانوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچی ہے. اس روایت میں آپ پیچھے جائیں گے تو بہت سی چیزیں حضور تک نہیں پہنچیں گی. مثلا میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جو اپنے تزکیے کے لیے اور اپنی پیوریفیکیشن کے لیے جو طریقے ایجاد کیے ہیں, ان کی کوئی سند محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچے گی. یہ کدھر جائے گی؟ یہ جا کے رہبانیت سے اس کے ڈانڈے ملیں گے یا قبالہ سے اس کے ڈانڈے ملیں گے. بات تلخ ہے, لیکن دجل کو کھولنا ہے تو بہرحال تلخ بات تو کہنی پڑے گی. جسے ہم اپنی روایت کہتے ہیں, یہ ہمارا یہ سلسلہ, ہمارا وہ سلسلہ, ہمارا یہ مسلک, یہ جا کے ملے گا کس سے؟ پیچھے جائیں, یہ محمد الرسول اللہ تک نہیں, بڑا کھینچ کے حضرت علی تک پہنچاتے ہیں. حضرت علی سے پیچھے نہیں جاتا, کہتے ہیں حضور نے خفیہ طور پہ حضرت علی کو بتایا تھا. یہ تو بہت بڑا الزام ہے خود حضور پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دے کے بھیجا ساری نوع انسانی کے لیے, انہوں نے دین کا سب سے اہم جز کسی کو بھی نہیں بتایا سوائے حضرت علی کے. بہت بڑا الزام ہے, بہت بڑا الزام ہے. حضور کے وفادار جو باقی جیسے ہیں, حضور کیوں نہ سب کو بتائیں گے؟ حضور تو سب کے خیر خواہ ہیں, کیوں چھپائیں گے ان سے؟ اور اگلی بات یہ کہ حضور نے تو چھپا کے حضرت علی کو دیا, تو بھائی آپ بھی چھپا کے دیں. پھر آپ ڈنکے کی چوٹ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آپ ساری نوع انسانی کو کیوں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ ہماری خانقاہ شریف میں تشریف لاؤ؟ حضور نے تو چھپا کے دیا تھا, پھر اس سنت پر عمل کرو. تو در حقیقت اس کا کوئی تعلق جا کے حضور سے جڑتا ہی نہیں, اس کا تعلق کہیں اور جا کے جڑتا ہے. اور میں بتا چکا ہوں, یا تو رہبانیت سے جڑتا ہے یا اس کا تعلق جا کے جڑتا ہے قبالہ کے ساتھ, جو یہودیوں کے مشہور تھا, باطنیت جو تھی. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو علم کلام ہے, وہ علم کلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھا, اور اس کی جو بنیاد آئی ہے وہ بھی یونان سے آئی ہے. آج ہم کہتے ہیں یہ جی مغرب سے آیا ہے, تو مغرب اس وقت کوئی مشرق میں آپ یونان ہوتا تھا؟ وہ تو تب بھی اسی جگہ پہ تھا جہاں پہ آج ہے, تو وہ یونان سے آیا ہے. اور آج کی جو روایت جو خاص طور پر ہندوستان میں اس دجالیت کے مقابلے میں جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں, آپ نوٹ کیجئے, علامہ اقبال ہوں, ابوالکلام آزاد ہوں, مولانا مودودی ہوں, ڈاکٹر اسرار احمد ہوں, وہ اس روایت سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں. شبلی اس سر سید احمد خان پہ الزام ہے, شبلی نعمانی پہ الزام ہے. شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں مولانا ابوالکلام آزاد بھی اور مولانا حمید الدین فراہی بھی. حمید الدین فراہی کے شاگرد ہیں مولانا امین حسن اصلاحی, اور ادھر ابوالکلام کے ساتھ وہ تعلق جڑ جاتا ہے مولانا مودودی کا. تو ان کی روایت کدھر جڑتی ہے؟ ان کی روایت تو اس روایت کے ساتھ تو نہیں جڑتی. چنانچہ ان کا اسلوب مختلف, ان کا بیان کرنے کا طریقہ مختلف, اس سے بالکل ہٹ کر. اور یہ بہت بڑا اعتراض بھی ہوتا ہے کہ جی یہ تو ان کا طریقہ اور پرویز کا طریقہ ایک ہے. بھائی پرویز نے ایک طریقہ اختیار کیا, اس نے تو مودودی صاحب سے سیکھ کر اختیار کیا, اس نے تھوڑا ہی اس کا تو انہوں نے نہیں سیکھا, اس نے ان کا سیکھا. آج کے دور میں بات سمجھانے کا طریقہ ہی یہی ہے. آج انڈکٹیو لاجک کا دور ہے, ڈیڈکٹیو لاجک کا دور نہیں رہا. آج اسی اسلوب میں بات سمجھ میں آئے گی. یہی وجہ ہے تمام جدید پڑھا لکھا طبقہ انہی لوگوں سے متاثر ہوا. جو مذہب سے بیزار ہو چکا تھا وہ واپس مذہب کی طرف آیا ان لوگوں کی تعلیمات کے نتیجے میں. تو بہرحال جس نے بھی دین کی خدمت کرنی ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آج کا اسلوب کیا ہے. پرانی ٹرمینالوجی بھی نہیں چلے گی, پرانی اصطلاحات بالکل نہیں چلیں گی, پرانا اسلوب بھی نہیں چلے گا. نیا اسلوب, نئے انداز, نئی اصطلاحات کے ساتھ بات ہوگی. یہی وجہ ہے, میں صرف آخری مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا مولانا مودودی ہوں, اتنا وسیع مطالعہ تھا دین کا ان کا. آپ کیا سمجھتے ہیں انہیں خلافت کا لفظ نہیں آتا ہوگا؟
وہ کیوں حکومت الہیہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ اسلام کا نظام دنیا پر قائم ہو، اس کے لیے وہ خلافت کا ورڈ استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ اس کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں حکومت الہیہ کا۔ وجہ سمجھ لیجئے، اس لیے کہ جب آپ کوئی پرانی اصطلاح استعمال کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن پہلے سے موجود ہے، وہ جس طرح ڈیفائن کی گئی ہے اسے آپ کو ایز اٹ از لینا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو تصورات ہیں وہ آپ صاف نہیں کر سکتے۔ اس خلافت کے ساتھ تصور وہ سارا ملوکیت کا بھی بیچ میں گھسا ہوا ہے، انہوں نے وہ لفظ ہی چھوڑ دیا۔ حکومت الہیہ کی نئی اصطلاح لے کے آئے، اب جب آپ نئی اصطلاح لائے ہیں تو آپ اسے نئے طریقے سے ڈیفائن بھی کر لیں گے۔ اب جب انہوں نے وہ ڈیفائن کیا تو وہ خلافت بنی در حقیقت وہ والی جو محمد رسول اللہ کے دور میں تھی، یہ درمیان والی ملوکیت رہی نہیں۔ لہٰذا یہ نئی اصطلاحات، ان سے بھی الرجک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ریولوشن لے کے آنا ہے، آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے، نیا نظام لے کے آنا ہے، تو نئی اصطلاحات کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ پرانی اصطلاحات استعمال کریں گے، وہ ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے کہ وہ ہیر پھیر کھوتی بوڑ ہیٹ، وہ کہتے ہیں کھوتی کو لے کے جدھر بھی جاؤ وہ جب اسے موقع ملے گا واپس بوڑ کے درخت کے نیچے آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ پرانی اصطلاحات کو جتنی دفعہ بھی سمجھا لو، وہ دوسرے کے ذہن میں وہی تصورات جو صدیوں سے راسخ ہیں واپس ادھر چلا جائے گا آدمی۔ اس لیے یہ نئی اصطلاحات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک نیا جو ہے اسلوب ہے کہ جو اختیار کیا گیا ہے۔ آج اگر کسی نے دین کا کام کرنا ہے تو اثر نو ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ جو 21ویں صدی شروع ہوئی ہے، اس میں بہت سے نعرے، بہت سے چیزیں محض مغالطہ پیدا کرنے کے لیے کھڑے کیے گئے۔ اب داعش جیسی جماعت کھڑی ہو کے خلافت کا نعرہ لے کے کھڑی ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ سوائے دجل کے کیا ہے؟ تو ایک وقت میں ہمیں بڑا ایک وہ ہو گیا تھا کہ ہمارے پڑوس میں شاید پتہ نہیں خلافت ہی آ رہی ہے، تو بہت بڑے بڑے لوگ اس کے قائل ہو گئے تھے۔ ایک جگہ پہ ایک صاحب نے تو مجھے یہ کہا بھائی پیڑ گننے چاہیے، ہمیں آم پیڑ نہیں گنو، آم کھاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ دیکھیں یہ دجل کا دور ہے، اس میں آم بھی پیڑ بھی دیکھنے چاہیے، کہیں نیم کے ساتھ آم نہ لگے ہوں۔ تو اچھی طرح دیکھ لیجئے، آج صرف آم ہی نہیں کھانے ہیں، آموں کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس درخت کے ساتھ یہ آم لگا ہے۔ تو یہ دجل و فریب ہر سطح پہ ہے۔ اب ہم نے آگے انشاءاللہ تعالی، میں نے صرف ایک واقعے کے حوالے سے بات کی ہے، سورہ کاف میں جو ایک واقعہ آیا ہے، اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں جو بیان ہوئے ہیں، اس کی بھی ہم نے جو اس کے ساتھ نسبت ہے، جو ان کے ساتھ تعلق جڑتا ہے دجل کے ساتھ، اس کی وضاحت کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا احادیث کی طرف۔ آج کے لیے ہم نے جو چیز سمجھی ہے اس کا ایک لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ در حقیقت اس دجالیت کے فتنے نے کی بنیاد بنا ہے نظریہ ابنیت یا نظریہ ولدیت۔ اس کے نتائج تھے جس کے نتیجے میں نوع انسانی دین اور مذہب سے بیزار ہوئے۔ پھر جب سائنس اور ٹیکنالوجی کے جنات انسان کے قابو میں آئے، ان جنات کی مدد سے جب انسان نے تسخیر کائنات کا کام شروع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسے اللہ کی مدد کی کوئی ایسی ضرورت باقی نہیں رہی، بہت کچھ اس کی اپنی دسترس میں آ گیا۔ اب وہ بارش خود برسا سکتا ہے، اب وہ کھاد کے ذریعے سے اپنی اور بہت اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے فصل خود اگا سکتا ہے۔ ہر شے بالکل کارخانہ بن گئی ہے، ہر شے کیلکولیٹ ہو سکتی ہے، آپ اتنا کریں تو نتیجہ اتنا نکل آئے گا۔ تو اس سائنس اور ٹیکنالوجی نے اللہ سے اس اعتبار سے بھی دور کر دیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ایک تہذیب اور ایک تمدن وجود میں آیا، اس کے جو 3 اجتماعی گوشے ہیں۔ سیاسی سطح پر دجل کیا ہے کہ خلافت کی جگہ حاکمیت کا تصور، اور اس نے ایک نئی صورت اختیار کر لی۔ معاشی سطح پر ملکیت کی جگہ، یعنی اللہ کی ملکیت کی جگہ انسان کے لیے امانت تھی، اس امانت کی جگہ انسان نے اپنے لیے ملکیت اختیار کی۔ اور سماجی سطح کے اوپر یہ جو خاص طور پر عورت اور مرد کا جو ایک تصور دیا گیا شانہ بشانہ کا، اور بالکل ہم اللہ اور برابر اور ہر اعتبار سے برابر، اس نے جو ڈسٹرکشن کی ہے سوسائٹی کے اندر، مغرب تو برباد ہو چکا، اب وہ ڈسٹرکشن لے کے جو ہے نا اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں مسلم سوسائٹیز کے اندر بھی۔ یہ چیزیں، یہ 3 بڑے بڑے گوشے ہمارے سامنے دجل کے آئے ہیں، اور یہ کہ سورہ کاف کے باقی جو واقعات ہیں ان کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے زیر مطالعہ رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔